اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، چین کے بعد سرحد پر بھارتی اور پاکستانی فوج بھی آمنے سامنے آ گئی۔ پاکستان نے بھارتی فوج کی لاشوں کے انبار لگا دیے۔ بھارت کو بڑا جانی اور مالی نقصان، پاکستان نے بدلہ لے لیا۔ مودی کی سٹی گم ہو گئی۔ بھارتی آرمی چیف نروانے بھی غائب۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہونے کا خطرہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوجوں کو ہائی الرٹ رہنے اور کسی شرارت کی صورت میں حملے کا حکم دے دیا۔ ویڈیو کے آخر میں چین اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی سے متعلق تازہ صورتحال کا بھی ذکر کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس پہ بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، بھارت کا نہ ختم ہونے والا جنگی جنون اسے مزید تباہی کی طرف لے گیا۔ پاکستان سے پنگا لینا بھارتی فوج کو مہنگا پڑ گیا۔ LOC پر پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑی جھڑپ۔ بھارتی فوج کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے عام شہریوں پر کی جانے والی گولہ باری کا بدلہ لے لیا۔ بھارتی فوج خوف کا شکار، فوجی بارڈر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ دونوں ممالک کی فوجیں ہائی الرٹ۔ پاکستانی آرمی چیف نے کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھارت پر حملے کا حکم دے دیا۔ مودی کو پیغام جاری، اسی لیے پاک فوج کی LOC پر بھرپور جوابی کارروائی، بھارتی فوج کا بڑا جانی نقصان، نئی دہلی نے بھی تصدیق کر دی۔ ناظرین، LOC پر پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جھڑپ کے دوران 3 بھارتی فوجی مارے گئے۔ پاک فوج نے LOC پر بھارت کو دندان شکن جواب دیا ہے۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ بھارتی فوج کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ بھارتی حکومت نے 3 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ترجمان کے مطابق پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی پر جوابی کارروائی کی، جس میں بھارتی فوج کا شدید نقصان ہوا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے بھی اپنی فوج کو پہنچنے والے نقصان کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب بھارتی فورسز کی LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی۔ بلا اشتعال فائرنگ سے جند روٹ سیکٹر کے کٹارگاں کی 65 سالہ خاتون زخمی ہو گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بھارتی فورسز نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ سے جند روٹ سیکٹر کے کٹارگاں کی 65 سالہ خاتون زخمی ہو گئیں۔ بھارتی فورسز نے جان بوجھ کر شہری آبادی کو بھاری توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ ناظرین، اس سے پہلے DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا تھا کہ مودی سرکار اپنی ہر ناکامی کا حل پاکستان کے خلاف مہم جوئی میں ڈھونڈتی ہے۔ کسی بھی فوجی مہم جوئی کے سنگین نتائج ہوں گے جو ناقابل کنٹرول ہوں گے۔ بھارت آگ سے نہ کھیلے، ہم تیار ہیں اور جواب دیں گے۔ کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، فل مائنڈ کے ساتھ جواب دیں گے۔ اس کا مظاہرہ انہوں نے پچھلے سال دیکھ لیا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی تو بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ایک نجی TV چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ہم پر لانچ پیڈ کا الزام لگاتا ہے۔ بھارت جو الزام لگا رہا ہے اس کے شواہد کا تو آج کل ہونا مسئلہ ہی نہیں۔ پاکستان سائٹ پر جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ بھارت بھی UN مبصر گروپ اور عالمی میڈیا کو رسائی دے تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں تمام دیرینہ معاملات کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے۔ پاکستان نے کسی قسم کی رسائی سے انکار نہیں کیا۔ عالمی میڈیا کو کئی بار ان علاقوں میں لے کر بھی جا چکے ہیں۔ بھارت سمجھ لے کسی بھی فوجی مہم جوئی کے نتائج سنگین ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے سے لائن آف کنٹرول پر صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ صرف اس سال 1229 بار سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ 7 سویلین شہید اور 90 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ کئی بار بھارت کے کوائڈ کاپٹر نے ہماری حدود کی خلاف ورزی بھی کی ہے اور حال ہی میں ہم نے ان میں سے کچھ مار گرائے ہیں۔ پاک فوج بہتر طریقے سے بھارتی خلاف ورزیوں کا جواب دے رہی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سرحد پار سول آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مقبوضہ کشمیر میں مظلوم کشمیری بلا تفریق بھارتی جارحیت کا نشانہ بن رہے ہیں، جن میں عورتیں اور معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ یہاں تک کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے 7 سال کے معصوم بچے کو بھی معاف نہیں کیا۔ ہزاروں کشمیری بھارتی پیلٹ گنز کا شکار ہو رہے ہیں۔ عوامی رد عمل کا یہ عالم ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز احتجاج کو دبانے کے لیے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے ان کی میتیں بھی ورثہ کے حوالے نہیں کر رہی۔ بھارت پاکستان پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ الزام بھی لگایا ہے کہ پاکستان کورونا سے متاثرہ افراد کو سرحد پار بھیج رہا ہے۔ اس سے مقبوضہ کشمیر میں کورونا پھیلا ہے۔ ابھی حال ہی میں بھارت نے ایک عجیب و غریب ڈرامہ کیا ہے جسے بھارت نے پلوامہ 2 کہا ہے۔
इस ड्रामे में रात को उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी, इस पर फायर किया और कहते हैं कि इसके अंदर धमाका खेज मवाद भी था और गाड़ी से जो बंदा निकला वो फरार भी हो गया। सारी रात वो गाड़ी भी वहां पर रखी गई और अगले दिन पूरे मीडिया की कवरेज के सामने इस गाड़ी को आबादी में ही तबाह किया गया ताकि किसी किस्म के शवाहिद ना मिल सके। ये सारी कार्रवाई एक तयशुदा मंसूबे के तहत चल रही है। हमारे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कई दफा कह चुके हैं कि एक फुल फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की जा रही है। वज़ीर आज़म के बयान के बाद उन्होंने ये गाड़ी वाला ड्रामा किया और अब कह रहे हैं कि इस किस्म की मजीद 3 गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं। ये अगले चंद माह में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का एक जवाब बनाया जा रहा है। इसका मकसद है कि भारत को इस वक्त कई महाजों पर बहुत शर्मिंदगी का सामना हुआ है। भारत को लद्दाख में चीन की दुर्गत से बड़ी शर्मिंदगी का सामना है। इस शर्मिंदगी को किसी न किसी तरह जायल करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया को नेपाल के नक्शों के मामले में भी काफी शर्मिंदगी का सामना हुआ है। कोरोना की मैनेजमेंट के बाइस भी भारत के अंदर बहुत से मसाइल सामने आए हैं और अब कोरोना बड़े जोरों शोर से फैल रहा है, जिससे इसकी मईशत को धचके लग रहे हैं। फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर 5 अगस्त के बाद भारत ने जो इकदाम किए वो तमाम इकदाम नाकाम हो गए। इस वक्त कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। भारत में इस्लामोफोबिया की उठने वाली लहर को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। भारत को हर तरह से शर्मिंदगी और नाकामी का सामना है। अब भारत क़यादत का ये ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने का सबसे बेहतरीन इनके लिए जरिया ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई जाहिरियत की जाए और इसलिए इसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ा रखी है। इनका ख्याल है कि जब इस किस्म की मुहिम जोई होगी तो अंदरूनी और बैरूनी सब तवज्जो इस जगह पर आ जाएगी। अगर भारत ने किसी किस्म की जारियत की तो इसको पूरा जवाब मिलेगा। इसे किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत की तो भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। नाजरीन, अगर भारत और चीन के तनाज़े की बात करें तो चीन ने एक बार फिर भारत को इंतबाही अंदाज में कहा है कि लद्दाख इसका हिस्सा नहीं, इसलिए भारत वहाँ अस्करी तामीरात से बाज रहे। ये इकदाम कशीदगी में इजाफे का बाइस बन सकता है। मुतनाज़ा इलाका लद्दाख में भारतीय तामीरात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भारत को सख्त अल्फाज में तनबीह करते हुए कहा कि भारत दोगली पॉलिसी से बाज रहे। भारत अस्करी तामीरात के जरिए अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है, जबकि हालिया मुज़ाकरात में तय पाया था कि दोनों फरीक सरहद पर ऐसे किसी भी इकदाम से गुरेज करेंगे जो कशीदगी बढ़ाने का बाइस हो। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज पहली बार लद्दाख की सरहद पर सर्दियां गुजारने की तैयारियां कर रही है, जहां चीनी फौज से ज्यादा मौसम की शिद्दत इनके लिए मोहलक साबित हो सकती है। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।